آج آپ نے سعودیہ میں دیکھا شرم و حیا کے جنازے اٹھ گئے، شرم و حیا کے جنازے اٹھ گئے، کیونکہ وہاں پر عالم اور مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کھلے عام بات کر سکے۔ یہ حال ہے۔ جو عالم اس تقریر کے علاوہ تقریر کرے جو حکومت نے دی ہے، اس کو ڈائریکٹ جیل پہنچایا جائے۔ آپ اندازہ کریں، آج عرب حکمرانوں نے ٹرمپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ شرم و حیا، وہ غیرت کہاں مر گئی؟ وہ شرم و حیا ایک معاشرے کا حصہ تو چھوڑے، وہ تو اپنی جگہ ایک مسلم بات ہے، لیکن اسلام کا تو وہ جز ہے۔ اس کے باوجود ان عرب حکمرانوں نے ایسا کچھ کیا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا عجیب کہا، وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود بھی شرما جائے کہ ٹرمپ کے لیے یہ کچھ کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے نہیں کیا کہ اسرائیل میں بھی آتا ہے، ہمارا بھی باپ ہے یہ ٹرمپ، ہماری بھی مدد کرتا ہے، افواج بھیجتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج عرب حکمرانوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ شرم اور حیا کے جنازے نکال دیے، لڑکیوں کو کھڑا کیا، زلفیں بچھا دی گئی کہ ٹرمپ کا استقبال ہو رہا۔ لعنت ہو اسے ترقی پر، لعنت ہو اسے خیال پر۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں پر عالم کو اس منصب سے اتار دیا گیا۔ جب عالم کو اتار دیا، کیونکہ ترقی میں رکاوٹ بننے والا اگر ہے تو وہ عالم ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا؟ آپ کے عالم کو اتارا۔ جب عالم کو اتارا تو آج ان کے خلاف اپنے ملک میں بولنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہے۔ یہ کیا حالات ہے شیخ؟ وسکت تماما، شیخ خاموش ہو جاتے ہیں، شیخ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ کیا کہیں۔ آپ نے دبئی میں دیکھا، آپ نے سعودیہ میں دیکھا، آپ نے قطر میں دیکھا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ شرم و حیا کے جنازے نکالے گئے۔ میرے بھائیو دوستو، شرم و حیا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ شرم و حیا آج مسلمانوں سے کہاں چلی گئی؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ جب انسان سے، بندے سے حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرے۔ یہ جو لباس ہے یہ بھی کوئی اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ لباس ہے کہ نہیں ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے، کوئی بھی ہے، لباس کا کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ شرم و حیا ختم ہو جائے۔ اور غیروں کی سب سے بڑی چال اور کوشش کہ مسلمانوں سے شرم و حیا کو ختم کیا جائے۔ دوستو، علماء کرام کا ہر محاذ اور ہر میدان میں ہونا ضروری ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، چاہے وہ تصنیف کا میدان ہو، چاہے وہ وعظ اور نصیحت کا میدان ہو۔ اصل ذمہ داری علماء کرام کی ہے اور ہمیں علماء کرام کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہمارے بعض نادان لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں علماء کرام کا کیا کام۔ میں کہتا ہوں، میں اس نبی کا وارث ہوں، میں اس نبی کا وارث ہوں جو نبی بیک وقت منبر کا خطیب بھی تھا، بیک وقت وہ مصلی پر نماز پڑھانے والا بھی تھا، بیک وقت وہ مجاہد بھی تھا، وہ بیک وقت سپہ سالار بھی تھا، وہ بیک وقت سیاست کے میدان کا شاہ سوار بھی تھا، وہ پوری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے والا بھی تھا۔ میں اس نبی کا امتی ہوں۔ اگر میں اس نبی کا امتی ہوں، یہ تمام ذمہ داریاں میں وارث ہونے کے نتیجے میری بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ سیاست تو بنیادی کردار رکھتی ہے۔ اگر آپ سیاست کو کہیں کہ یہ تو علماء کرام کا کام نہیں ہے، تو پھر کیا یہ لوگ ہمیں سیاست سکھائیں گے جس کو الہو پڑھنا تک نہ آتی ہو؟ اس لیے علماء کرام کی قدر کرے، ہر میدان میں علماء کرام